نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، پاک صاف رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ پاکی کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پاکی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک رکھنا، اور دوسری پاکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو احداث سے پاک رکھنا۔ دونوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ نجاست سے پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم نجاست سے پاک ہو، جسم پر کہیں نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ یہ مومن کے لیے مطلوب ہے اور مقصود ہے کہ مومن کا جسم ہر وقت پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ آپ جو کپڑا پہن رہے ہیں اس کپڑے کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو۔ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھا کریں۔ اسی طرح سے جس بستر پر آپ آرام کرتے ہیں اس بستر کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا گھر بھی پاک اور صاف ہو، اس میں کسی بھی جگہ پر نجاست گری ہوئی نہ ہو، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تمام چیزوں کو پاک رکھتا ہے۔ ایک ہے صاف ستھرا رکھنا اور ایک ہے پاک رکھنا۔ صاف ستھرا کا مطلب یہ ہے ایک آدمی اپنے کپڑے کو خوب اچھی طرح سے دھو دیتا ہے اور قسم کا کیمیکل لگا دیتا ہے تو وہ صاف تو ہو جائے گا، لیکن پاک اسی صورت میں ہوگا کہ جب شریعت کے طریقے کے مطابق اسے دھوئے گا تو وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا۔ مثلا کپڑے پر نجاست لگ گئی ہے تو اس کپڑے کو 3 مرتبہ وہ دھوئے گا اور ہر مرتبہ اس نجاست کی جگہ کو وہ نچوڑے گا تو تب وہ کپڑا صاف ہوگا۔ پاکی اس میں جب آئے گی کہ جب 3 مرتبہ اسے دھوئے گا اور ہر بار اسے نچوڑے گا۔ اگر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی دھویا ہوا صاف اجلا کپڑا پہن کر ایک آدمی آیا ہے، پیشاب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اب بظاہر دیکھنے میں کوئی دبا نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی نجاست نہیں ہے، وہ خشک ہو گیا، یہی کہا جائے گا کہ کپڑا صاف تو ہے لیکن پاکی نہیں ہے۔ شریعت میں پاکی مطلوب ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، جس کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت مطلوب ہے۔ جگہ جگہ پر اس حدیث کے ترجمے کو اور معنی کو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ضرور صفائی کا بھی حکم ہے اسلام میں، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم طاہر اور پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک اور صاف ہوں۔ اگر کپڑے کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے تو 3 مرتبہ اگر آپ اس کپڑے کو نہیں دھوئیں گے تو وہ کپڑا پاک نہیں سمجھا جائے گا، اس کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے ناپاک کپڑے، بہرحال مرد ہے، مرد کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور اسے جنابت کی حالت جب طاری ہو جاتی ہے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب ان کپڑوں کو بھی پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ اس نجاست کی جگہ کو دھویا جائے، جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کی جگہ کو 3 بار دھویا جائے اور ہر بار اسے نچوڑا جائے۔ اگر اس طرح سے نہیں دھوئے گا تو یہ کپڑا پاک نہیں سمجھا جائے گا۔
اس سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جہاں سارے کپڑے ایک جگہ پر گھر میں دھلتے ہیں، مشین کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں، جس میں ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں اور پاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جتنے بھی کپڑے آپ نے مشین میں ڈالے ہیں ان سب کپڑوں کو 3 مرتبہ پانی سے نچوڑا جائے اور پانی 3 بار نکالا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں انہیں آپ علیحدہ دھوئیں، یا ان ناپاک کپڑوں سے جہاں نجاست لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس نجاست کی جگہ کو پہلے دھو دیا جائے اور 3 بار اسے نچوڑ دیا جائے، پھر اس کو پاک کپڑوں میں ڈالا جائے۔ اگر سارے کپڑوں کو، ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں میں اس طرح سے ڈالا جائے گا، خلط ملط ہو جائیں گے تو سب کے اوپر نجاست کا حکم لگ جاتا ہے، سارے کے سارے ناپاک شمار کیے جاتے ہیں۔ آدمی ایسے کپڑوں کو جن میں نجاست لگی ہوئی ہے تو یا تو انہیں علیحدہ دھویا جائے، اور اگر علیحدہ نہیں دھوتا ہے تو کم از کم پہلے انہیں پاک کر لینا چاہیے، پہلے انہیں پاکیزہ کر لینا چاہیے، پھر دوسرے کپڑوں میں ڈالا جائے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لے کہ ہم اپنے کپڑوں کو جب دھوبی کو دیتے ہیں تو اب وہ دھوبی یقیناً وہ ہمارے کپڑوں کو کوئی علیحدہ کر کے تو نہیں دھوئے گا، وہ سب کپڑے ایک ساتھ شمار کر کے ایک ساتھ ہی مشین کے اندر ڈال کے دھوتا ہے۔ تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے اپنے کپڑے جو دھوبی کو دیے ہیں اگر پاک تھے، میل کچیل تو ہے لیکن تھے پاک تھے تو واپس جو آئیں گے وہ پاک ہی آئیں گے، اور اگر آپ نے دھوبی کو جو دیے ناپاک دیے ہیں تو جب یہ دھل کے آئیں گے تو یہ پاکی کا حکم ان پر نہیں لگے گا، ناپاکی ہی کا حکم لگے گا۔ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر کے دیا کریں تاکہ جب وہ دھل کے اور صاف ہو کے آئیں تو وہ پاک شمار کیے جائیں۔ اگر آپ نے پاک کر کے انہیں نہیں دیا اور ناپاکی کی حالت میں اٹھا کر آپ نے یہ کپڑے دے دیے تو جب یہ کپڑے واپس دھل کر آئیں گے تو ان کے اوپر پاکی کا حکم نہیں لگے گا، ناپاکی ہی کا حکم لگے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو نجاستوں سے پاک اور صاف رکھنا، یہ ایک طہارت کی ایک قسم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نجاست سے پاک رکھنے کے متعلق ایک حکم یہ بھی دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر رات کو کسی آدمی کو ناپاکی لاحق ہو جاتی ہے، سوتے میں کوئی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، یا وہ سوتے میں یا رات کو وہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ وضو کر کے سوئے، اور اگر وضو نہ ہو سکے تو کم از کم استنجا کر کے سو جائے۔ یہ طہارت ہے، استنجا کر کے سو جائے، جب بھی اس کی کسی نہ کسی درجے میں طہارت ہو جائے گی۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسی ناپاکی کی حالت میں اس نے صبح کر دی اور صبح زوال تک کا ٹائم آ گیا اور ابھی تک اس نے اپنے جسم کو پاک نہیں کیا، اس نے اپنے جسم سے نجاست دور نہیں کی، اس نے غسل نہیں کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے فرشتے بھی اور اللہ پاک کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے، اس لیے کہ یہ اب تک کیوں ناپاک بیٹھا ہوا ہے، نجاست کی حالت میں کیوں وقت گزار رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سخت اس حدیث میں وعید آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نجس آدمی کو جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پل صراط میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کرے گا اور غسل کا حساب علیحدہ طور پر حساب لیا جائے گا کہ اپنی نجاست کو جسم سے دور کیا کرتا تھا یا نہیں کیا کرتا تھا، اور شرعی طریقے کے مطابق غسل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ پانی وافر مقدار میں استعمال کر لیتا ہے، وافر مقدار میں وہ صابن بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن اگر شرعی طریقے کے مطابق وہ غسل نہیں کرتا تو وہ آدمی پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی کلی کرے گا، غرارے کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، اوپر تک پانی چڑھائے گا اور جسم پورے پر پانی بہائے گا کہ ایک قطرے کی جگہ بھی، ایک بال کے برابر بھی جگہ وہ خشک نہ رہ جائے، اس طرح سے وہ غسل کرے گا۔ جب اس طریقے سے وہ غسل کرے گا تو اسے پاکی حاصل ہوگی، طہارت حاصل ہوگی۔ اگر اس طرح سے وہ غسل نہیں کرے گا تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ صاف ستھرا تو ہو گیا ہے لیکن پاک نہیں ہوا ہے۔ تو الطہور شطر الایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی وہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معاملات میں پاکی کا حکم دیا۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے سے پہلے ارشاد فرمایا ہاتھوں کو دھو لیا کرو، طہارت اختیار کر لیا کرو، صاف
صاف کر لیا کرو۔ ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ انسان کے فقر کو دور کرتا ہے، یہ آدمی کے فقر کو دور کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طہارت کا بھی حکم دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اس طہارت کا خاص خیال رکھا جائے۔ الطہور شطر الایمان، کے پاکی انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب انسان کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اور اگر آدمی ناپاک ہی ناپاک رہتا ہے، گندا ہی گندا رہتا ہے، تو اللہ پاک کے فرشتے اس انسان کے قریب نہیں آتے، بالکل فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ فرشتے ناپاکی سے بہت دور بھاگتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی ناپاکی سے اپنے آپ کو انسان پاک رکھے، کپڑوں کو بھی پاک رکھا جائے، بستر کو بھی پاک رکھا جائے، سونے کی جگہ، آرام کی جگہ، لیٹنے کی جگہ، تمام جگہوں کو آدمی پاک رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جہاں پیشاب گرنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے گھر کے اندر، ان جگہوں کو بھی پاک اور صاف رکھا جائے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر جو دوسری طہارت ہے، دوسری طہارت بھی مطلوب ہے، وہ یہ کہ مومن کے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بھی پاک رکھے، اپنے دل کو بھی صاف رکھے، دل کی طہارت بھی کرتا رہے۔ ظاہری طہارت آدمی کرتا ہے، خوب پاکی حاصل کر رہا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، دل کفر سے پاک نہ کر سکا، دل شرک سے پاک نہ کر سکا، دل نفاق سے پاک نہ کر سکا، دل حسد سے پاک نہ کر سکا، دل کینے سے پاک نہ کر سکا، دل بغض سے پاک نہ رکھا، تو ظاہری نظافت تو اس نے کر لی ہے، ظاہری طہارت تو کر لی ہے، لیکن باطنی طہارت اس نے نہیں کی، باطنی نجاستیں اندر موجود ہیں۔ تو دونوں طرح کی طہارتیں اسلام کے اندر مطلوب ہیں کہ آدمی ظاہری طہارت بھی اختیار کرے اور باطنی طہارت بھی اختیار کرے۔ اور ظاہری طہارت کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اور ضابطے بتائے ہیں، اور باطنی اور دل کی طہارت کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام اور مسائل بتائے ہیں۔ چنانچہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر اسے چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھے، پاک رکھے۔ کس چیز سے صاف رکھے؟ دل کو ہر دنیا کی گندگی سے، آلائش سے، ہر فضول چیز سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، اللہ پاک کی کبریائی اس دل کے اندر اترے گی، جب یہ دل کا پیالہ خالی ہوگا، صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، اور اس میں کوئی دنیا کی نجاست نہیں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز میں اللہ پاک کا تعلق نصیب ہوگا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے دل کو تمام مسلمانوں کی جانب سے پاک کر لیں، حسد بھی آپ نے نکال دیا، کینہ بھی آپ نے نکال دیا، بغض بھی آپ نے نکال دیا، خیال آیا فلاں فلاں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن دل میں آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے تو سب کو معاف کر لیا ہے، کیوں؟ میں اللہ کے دربار میں آ گیا ہوں، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ اب اگر میرا دل پاک اور صاف اور ستھرا نہیں ہوگا تو اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کی محبت میرے دل میں نہیں بیٹھے گی، اور اللہ کی محبت جبھی آئے گی کہ ہمارا دل جب صاف اور ستھرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔